غیر قانونی غیر ملکی اور افغان سٹیزنز کارڈ ہولڈرز کے انخلا میں 2 دن باقی 29 مارچ تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی غیر ملکیوں کی تعداد 8,84,261 ہو گئی۔ حکومت نے تمام غیر ملکیوں کو انخلا کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ مقررہ تاریخ کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، پاکستانی وزارت داخلہ کے مطابق افغانستان واپسی کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن کے اختتام کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو حراست میں لینے اور ملک بدر کرنے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ اس سال کے ابتدا میں پاکستانی حکومت نے افغان سٹیزنز کارڈ رکھنے والوں کو مارچ کے آخر تک پاکستان چھوڑنے یا پھر ملک بدری کا سامنا کرنے کی وارننگ دی تھی۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی جانب سے اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواستوں کے باوجود حکومت نے اپنے فیصلے پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا۔ 31 مارچ کی ڈیڈ لائن کے اختتام کے بعد ACC کے حامل افراد کی افغانستان واپسی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے جمعے کو اسلام آباد میں ایک اجلاس منعقد ہوا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ ACC ہولڈرز کو افغانستان واپس بھیجنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ حکام کا کہنا تھا کہ ملک بدری سے قبل افغان شہریوں کو حراست میں لینے کے لیے ہولڈنگ سینٹرز قائم کیے گئے جہاں خوراک اور صحت کی سہولیات کا انتظام کیا گیا۔ وزارت داخلہ کے حکام کا کہنا ہے وفاقی حکومت وطن واپسی کے عمل کے حوالے سے صوبوں کے ساتھ رابطے میں ہے اور افغان شہریوں کی وطن واپسی کے عمل میں صوبوں کو مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری افغان شہریوں کی افغانستان واپسی کے عمل کے دوران کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے صوبوں کا دورہ کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے حکام کو ہدایت کی کہ لوگوں کو افغانستان واپسی کے عمل کے دوران غیر ملکی شہریوں کے ساتھ وہ احترام سے پیش آئیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پناہ گزینوں کی افغانستان واپسی کے حوالے سے گھر گھر جا کر آگاہی مہم جاری ہے اور ACC ہولڈرز کی میپنگ بھی مکمل کر لی گئی۔ ناظرین، ACC نادرا کی جانب سے رجسٹرڈ افغان شہریوں کو جاری کردہ شناختی دستاویزات ہیں۔ اقوام متحدہ کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے مطابق ACC پاکستان میں قیام کے دوران افغان شہریوں کو عارضی قانونی حیثیت دیتا ہے۔ تاہم وفاقی حکومت اس مدت کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے کہ ACC کب تک برقرار رہے گی۔ رائے کے مطابق ڈیڈ لائن کے اختتام کے بعد ملک بھر میں ACC ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا، جبکہ غیر قانونی افغان شہریوں کو اپنی جائیدادیں کرائے پر دینے والے پاکستانی شہریوں کو بھی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ غیر قانونی افغان شہریوں کا سراغ لگانے کے لیے سرچ آپریشن کیے جائیں گے اور ان کا بایو میٹرک ریکارڈ سرکاری ریکارڈ میں رکھا جائے گا تاکہ مستقبل میں ان کے ملک میں داخلے کو روکا جا سکے۔ افغان شہریوں کی جانب سے جعلی طور پر حاصل کی گئی شناختی اور سفری دستاویزات منسوخ کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی سفارش پر ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی۔ اجلاس میں دہشت گردی پر افغان طالبان سے مذاکرات کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی سفارش پر غور کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ علی امین گنڈا پور نے وفاقی حکومت سے درخواست کی تھی کہ انہیں باضابطہ طور پر افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ذمہ داری سونپی جائے۔ انہوں نے وزارت داخلہ اور خارجہ امور کو مجوزہ امن منصوبہ بھی پیش کیا تھا اور ACC ہولڈرز کی وطن واپسی غیر قانونی غیر ملکیوں کے وطن واپسی کے پروگرام کے دوسرے مرحلے کا حصہ تھی، جس کا آغاز نومبر 2023 میں ہوا تھا اور اس اقدام کا اعلان 29 جنوری کو ایک سرکاری نوٹیفیکیشن میں کیا گیا تھا۔ وفاقی حکومت نے UNHCR کے جاری کردہ پروف آف رجسٹریشن POR کارڈ رکھنے والے افغان شہریوں کو 31 مارچ تک اسلام آباد اور راولپنڈی سے باہر منتقل کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی اداروں کی جانب سے ملک بدری کے منصوبے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا کہ اس ڈیڈ لائن نے لاکھوں افغان شہریوں کو تیزی سے غیر یقینی اور کمزور حالت میں چھوڑ دیا ہے۔ تو ناظرین، دیکھتے ہیں کہ افغان شہریوں کا مستقبل کیا ہے۔ کیا 31 مارچ کی ڈیڈ لائن اس تاریخ تک افغان شہری وطن واپس لوٹ جاتے ہیں یا پھر حکومت اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرتی ہے؟ آج کے اس ولاگ میں اتنا ہی، مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔